بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ غیب کی باتوں پر ایمان کے سلسلے میں آیات قرآنیہ پڑھی جا رہی ہیں۔ وقال تعالی فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین، سورۃ القصص۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو اپنے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی، اور نہ وہ اپنے آپ کو خود ہی بچا سکا۔ وقال تعالی فأوحینا إلی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سورۃ الشعراء آیت نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو، چنانچہ لکڑی مارتے ہی دریا پھٹ گیا اور وہ پھٹ کر کئی حصے ہو گیا، گویا متعدد سڑکیں کھل گئی اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ۔ وقال تعالی وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، سورۃ القمر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہمارا حکم تو بس ایک مرتبہ کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے، واحدۃ کلمح بالبصر۔ فقال تعالی الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ وقال تعالی ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، ان کے سوا کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وقال تعالی ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم، سورہ لقمان۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ اگر جتنے درخت زمین بھر میں ہیں ان سے قلم تیار کیے جائیں، اور یہ جو سمندر ہیں اس کے علاوہ مزید 7 سمندروں کو ان قلموں کے لیے بطور سیاہی استعمال کیا جائے، اور پھر ان قلموں اور سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھنے شروع کیے جائیں تو سب قلم اور سیاہی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات کا بیان پورا نہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ وقال تعالی قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، سورۃ التوبہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں جو چیز بھی پیش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیش آئے گی، وہی ہمارے آقا اور مولا ہیں، لہٰذا اس مصیبت میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ وقال تعالی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ان کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو ان کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں، اللہ کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں، بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، وہ بڑی مغفرت کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیب کی باتوں پر یقین کامل نصیب فرمائے۔